अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ वक्फे के बाद मैं आपके सामने किताब दोस्त सीरीज़ में एक और नावल के साथ हाजिर हूँ और ये नावल है मशहूर रूसी मुसन्निफ अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का और इसका नाम है वन डे इन द लाइफ ऑफ आइवान डेनिसोविच या इवान डेनिसोविच, जिसको इवान डेनिसोविच की ज़िंदगी में एक दिन इसका एक तर्जुमा हो सकता है। और ये 1962 का नावल है और अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन जो हैं वो बहुत सी मशहूर किताबों के मुसन्निफ हैं, जिसमें द गुलाग आर्किपेलागो, कैंसर वार्ड और कई और किताबें बहुत मशहूर हैं। और इनसे ये बात मंसूब की जाती है कि इन्हीं की वजह से मगरिब में काफ़ी हद तक मालूमात इस चीज़ के बारे में फैली और इस चीज़ के बारे में आगाही इन्होंने फैलाई कि स्टालिन के दौर में जो लेबर कैंप्स थे, जहाँ पे बहुत से लोग मुक़य्यद किए गए मुख्तलिफ सज़ाओं के ज़ुमरे में और उनकी परसिक्यूशन हुई, वो इनकी किताबों की वजह से मालूमात जो थी वो मगरिब में पहुँची। बल्कि ना सिर्फ ये कि रूस के अंदर भी ठीक ठाक तहलका मचा और काफ़ी तशवीश और काफ़ी सनसनी फैली। ये भी कहा जाता है कि निकिता खुरुशेव के ईमा पे और उनकी तायद से और उनकी सपोर्ट से, आनत से ये किताब छपी, अ डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। और इसका मकसद ये था कि स्टालिन के ज़माने में जो चीज़ें हो रही थीं उनको एक्सपोज किया जाए। लेकिन बहरहाल ये आला अदब है और बाद में बहुत से शवाहिद ऐसे मिले जिनसे पता चला कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो हकीकत पे मबनी है और वाकई ये जुल्म हुआ और बहुत से लोगों को गुलाग्स में भेजा गया, जो ज़माने के हुकूमत खाने और जो कैद खाने और लेबर कैंप्स थे और दूर अफ्तादा इलाकों में और बिल्कुल वीरान इलाकों के अंदर इन लोगों ने कैदोबंद की सऊबत जो थी वो बर्दाश्त की। मुसन्निफ अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन जो थे वो दूसरी जंग अजीम में बाकायदा एक फ़ौजी थे और उन्होंने बहादुरी के मेडल भी जीते और उनका जो करियर बहुत अच्छा था। लेकिन फिर एक ज़ाती ख़त में स्टालिन के ऊपर तनकीद करने की पादाश में उन्हें 8 साल के लिए एक ऐसे ही लेबर कैंप में भेजा गया और फिर उसके बाद उन्होंने 3 साल की जलावतनी जो थी उसका भी सामना किया। 1974 में उन्हें रूस से निकाल दिया गया और उन्होंने बहुत अरसा पहले जर्मनी फिर अमेरिका में गुजारा। बाद में फिर वो वापस रूस भी आए। 1970 में उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर का अवार्ड भी दिया गया। बड़ी भरपूर उनकी ज़िंदगी थी और बहुत से लोगों को उन्होंने मुतासिर किया और बड़ी बाकमाल उन्होंने किताबें लिखी। अच्छा, अब ये जो एक दिन की कहानी है ये कई लिहाज से कई दफ़ा चंद लम्हों की कहानी है, ग़िज़ा के चंद लुक़्मों की तलाश की कहानी है, हरारत की चंद सातों की कहानी है। चूँकि जो ज़िंदगी इवान डेनिसोविच गुजार रहा है, जो वो बयान कर रहा है और ये 24 घंटे का ही बयान है, उसके अंदर इतनी दुश्वार गुजार और सऊबत की ये ज़िंदगी है और इतना शदीद यहाँ पे मौसम है, जलावतनी है, सुबह से शाम तक की बेगार है, यकसानियत है, मुहावज़ों का बुरा सलूक है कि ये ज़िंदगी कम और अजाब ज़्यादा है और इसमें ज़रा सी गलती की वजह से आपको सज़ा आपकी बढ़ भी सकती है और आपकी खुराक आपसे ली जा सकती है। और ज़िंदगी और मौत में जो फ़र्क है वो चंद लम्हों का ही है और ये उसी की दास्तान है। लिविंग ऑन दी एज, सारा वक्त किस तरह से ये बदसलूकी इंसान दूसरे से बदसलूकी करता है और किस तरह से उसका सामना किया जा रहा है। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे दांते का जो तसव्वुर जहन्नुम है द डिवाइन कॉमेडी में और जो पुरगतारियों का उसका बरज़ख का कॉन्सेप्ट है और कई लोग वहाँ दिखाए गए हैं जो एक मखसूस सज़ा बार बार गुजारने पर और झेलने पर मजबूर हैं, बिल्कुल उसी का एहसास आपको ये नावल पढ़ते हुए भी होता है, जो बहुत टाइटली वोवन है और उसके अंदर हर लम्हे आप को ये एहसास होता है कि शायद इसका जो प्रोटैगनिस्ट है और जो कहानी बयान कर रहा है वो बेचारा किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए और आपको उसके साथ हमदर्दी पैदा होती है। अच्छा, अब इसकी दिलचस्प बात यह है कि हालांकि सोल्जनित्सिन ने एक लंबी और हौलनाक किस्म की कैद खुद अपनी ज़िंदगी में काटी, लेकिन इस नावल में तलखी नहीं है, इसमें गम और गुस्सा नहीं है, बल्कि ये कैदी के पस मंज़र और कैदी के नुक्ता नज़र से कहानी है सर्वाइवल की, जहाँ ज़िंदगी की महराज अक्सर किसी आला अफसर की खुशनुदी या सूप का एक गर्म प्याला या फिर किसी मामूली सी गलती पे कड़ी सज़ा से बच जाना या फिर तंबाकू का एक कश या फिर सख्त सर्दी में 5 मिनट इजाफी गुजारने से किसी तरह से बचना जो है वो यहाँ की कहानी है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मुनहसर है ज़िंदगी और सारा दिन जो है वो इसी तरह की चीज़ों से बचते कटते, चूँकि एक ख़ास किस्म की रूटीन है
آپ کو صبح ایک خاص قسم کی جگہ پہ خاص قسم کا کھانا ملتا ہے، پھر آپ کو پریڈ کر کے لے کے جایا جاتا ہے ایک جگہ پہ جہاں سے آپ سے کام کرایا جاتا ہے سخت سرد موسم میں، اور بے تحاشا مواقع اس میں ایسے ہیں کہ آپ کی تلاشی میں زیادہ وقت لگ جائے یا آپ کو سزا مل جائے یا آپ کے جو گروپ کے کسی شخص کو سزا مل جائے، اور اس کی وجہ سے آپ زندگی اور موت کا، جیسے میں نے کہا کہ بیچ میں آپس میں جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے، بہت ہی آن دی ایج قسم کی ایک زندگی ہے۔ اب اس میں مجھے فوکو جو فرانسیسی مشہور فلسفی اور تاریخ دان ہیں ان کا بھی خیال آیا، اور ان کا جو ڈسپلن باڈیز کا جو کانسیپٹ ہے کہ کس طرح سے پاور انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور ایک ایک اس کی جنبش اور ایک ایک اس کی حرکت کو جیسے ایک پریڈ میں کنٹرول کیا جاتا ہے، کچھ اسی قسم کا کی کیفیت یہاں بھی ہے۔ اور بہت کم ایسے لمحے ہیں جو کہ انسان کے اپنے ہیں۔ ایک غلطی سے آپ کو قید تنہائی کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس میں ایک اضافی دن ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ جھیل سکیں اور زندگی کی بازی ہار جائیں۔ خوراک کی ایک دن کی محرومی سے ہو سکتا ہے آپ کا جسم اتنا کمزور ہو جائے کہ آپ سروائیو نہ کر سکیں۔ یہ کیفیت اس کے اندر ہمیں ہر وقت نظر آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں انسان کے آپس کے جو بہت سی ڈفرنسز ہیں اور انسان کو جو صلاحیت دی گئی ہے اس کے اندر جو انفرادیت ہے اس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس ماحول کے اندر فلرش کر رہے ہیں، اس ماحول کے اندر پوری طرح سے افزائش پا رہے ہیں، چونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے یا انہوں نے طریقہ کار سیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ بچ کے کیسے رہنا ہے۔ اور کئی اور ہیں جو بہت سہل پسند زندگی یا بہت آرام کی یا بہت پریولیج زندگی گزار کے آئے تھے اور وہ یہاں سروائیو نہیں کر پا رہے۔ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو مجھے جیمز کلیویل کا ایک مشہور ناول کنگ ریٹ اس کا بھی خیال آیا، اور پھر ہنری شاختیخ کا جو ناول ہے پیپیون اس کا بھی مجھے خیال آیا، چونکہ اس کے اندر بھی عقوبت خانے یا جیل جانے کی کچھ اس طرح کی کیفیت بیان ہوتی ہے کہ کس طرح سے مختلف لوگ اس طرح کے ہولناک حالات کا سامنا کرتے ہیں، کون سروائیور ہے اور کون نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی اجارہ داریاں ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں، گروہ بندیاں ہیں، وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں پہ جاسوسی کرتے ہیں، اور جہاں جس کو موقع ملتا ہے چھوٹے چھوٹے جابر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہیں اس انتہائی دشوار ماحول میں آپ کو نیکی کے اور جنروسٹی، خلوص دل اور اعلیٰ ظرفی کے لمحے بھی ملتے ہیں، چونکہ انسان کی نیچر کچھ ایسی ہی ہے، اور جب دشواری کا وقت آتا ہے تو کئی لوگوں کی اصلیت سامنے آتی ہے۔ بہرحال the survival instinct of the humans is a major theme in this book۔ ساتھ ہی the human experience of despotism، اور یہ انسانی تاریخ اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ معمولی اور اکثر بے بنیاد الزامات پہ کس طرح سے، جیسے یہاں لیبر کیمپس میں لوگوں کو بھیجا گیا، انسانی تاریخ میں اس طرح کا جبر کئی دفعہ ہو چکا ہے، اور یہ جو آربٹری اور ایڈ ہاک انداز میں مطلق العنانی کے انداز میں دی گئی اور بڑھائی گئی سزائیں ہیں، اس کا جو سارا ماحول ہے جو کہ اسٹالن کے گولاگز میں نظر آتا ہے، وہ اس کتاب میں بہت مضبوطی سے اور بہت ہی ایفیکٹو طریقے سے سامنے آتا ہے، اور ہمیں اس ہولناک جو ایک عہد تھا اس کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں جب یہ کتاب پڑھ چکا اور میں اس پہ مزید تھوڑی تحقیق کر رہا تھا تو میری نظر سے محمد سلیم الرحمن صاحب کا ایک مضمون اسی کتاب پہ جو تھا وہ میری نظر سے گزرا، اور سلیم الرحمن صاحب ہمارے ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا ادب کا مطالعہ انتہائی وسیع ہے، اور ان کی جو نگاہ ہے وہ بہت باریک ہے۔ تو مجھے بہت یہ دیکھ کے تقویت ہوئی کہ ان کو بھی شاید اس کو دیکھ کے دانتے کی انفرنو کا جیسے احساس ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمستانی دوزخ میں لعنت کی ماری ہوئی روحیں، اس طرح سے یہ لوگ نظر آتے ہیں جو یہاں پہ مقید ہیں، ایک ہی کام بار بار کرتی رہتی ہیں اور کسی چیز کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ ایک کبھی ختم نہ ہونے والا بے معنی ریہرسل، آدمی کی بنائی ہوئی دوزخ سے زیادہ ڈراؤنی اور اعصاب فرسا چیز اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ جو جہنم انسان نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں بنائے ہیں، اس سے زیادہ کسی جہنم کا تصور کافی مشکل کام ہے۔ جو صفاقی، جو انسانیت سوز مظالم، جو بے کسی اور مظلومی آپ کو اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ لیکن کمال اعلیٰ ادب کا یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کے کردار دلچسپ ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ جیسے سلیم صاحب نے بھی نوٹ کیا کہ اس کتاب میں مزاح بھی ہے، انسانی کمزوریوں اور حماقتوں سے پیدا ہونے والے مزاح، اور ایک طرح کا گیلوز ہیومر آپ سمجھ لیے۔ اور اگر یہ مزاح نہ ہو تو آخر انسان کیسے جی پائے؟ انسان کے زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز تو ہونا چاہیے، اور وہ جواز وہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اچھا، اب جو اسلوب ہے اس کتاب کا وہ بڑا سادہ ہے، بہت ہی حقیقت پسندانہ ہے، اور بہت زیادہ تفاصیل ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے احساسات کی، ایسی زندگیوں میں جو کہ بہت بے کیف ہیں،
جو کہ بہت زیادہ یاسیت کا شکار ہیں اور جو کہ بہت زیادہ یکسانیت کا بھی شکار ہیں. تھوڑا سا اگر میں آپ کو پڑھ کے اس سے سناؤں صفحہ نمبر 33 سے، اس سے آپ کو ماحول کا جو سردی ہے اس کی، اور یہ جو ایک طرح کے برفانی اور سنگلاخ اور اسٹیپ کے علاقوں کے اندر یہ لوگ ان قید خانوں میں رہتے ہیں، اس کا بھی احساس ہوتا ہے. Outside camp, the frost, with that nagging little wind blowing, nipped even Shukhov's case-hardened features painfully. Realizing that it would be blowing in his face all the way to the power station, he decided to put his face cloth on. He and many of the others had a bit of rag with 2 long strings to tie on when they were marched into the wind. The Zeks found that it helped. Zek وہ لفظ ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. He buried his face in it up to his eyes, drew the strings round over the lobes of his ears and tied them behind his head. Then he covered the back of his neck with the back flap of his cap and turned up his overcoat collar. Next, he let down the front flap of the cap over his forehead. Seen from the front, he was nothing but eyes. He drew the rope and tight around his jacket. Everything was fine now, except that his mittens were not much good and his hands were stiff with cold already. He rubbed them together and clapped them, knowing that any minute now he would have to put them behind his back and keep them there the whole way. The escort commander recited the convicts' daily prayer, of which they were all heartily sick. Your attention, prisoners. Keep strictly to your column on the march. No spreading out, no running into the column in front, no moving from rank to rank. Keep your eyes straight ahead, keep your hands behind your backs, and nowhere else. One step to right or left will be considered an attempt to escape, and the guards will open fire without warning. Leader, quick march. The 2 foremost guards marched off along the road. The column in front wavered, shoulders began swaying, and the guards 20 paces to the right and left of the column, at intervals of 10 paces, moved along, weapons at the ready. The snow on the road was tight-packed and firm underfoot. None had fallen for a week. As they rounded the camp, the wind hit their faces slantwise, hands behind backs, heads lowered. The column moved off as if to a funeral. All you could see was the legs of the 2 or 3 men in front of you and the patch of trampled ground on which you were about to tread. From time to time, a guard would yell, "You, 40, hands behind you, B502, close up." Then the shouts became less frequent. Watchfulness wasn't easy in that cutting wind. The guards weren't allowed to tie rags around their faces. Mind, theirs wasn't much of a job either. When it was a bit warmer, they all talked on the march, however much they yelled at, but today they kept their heads down, every man trying to shelter behind the man in front, and thought their own thoughts. A convict's thoughts are no freer than he is. They come back to the same place, worry over the same thing continually. Will they poke around in my mattress and find my bread ration? Can I get off work if I report sick tonight? Will the captain be put in the hole or won't he? How did Cesar get his hands on his warm vest? Must have greased somebody's palm in the storeroom. What else? Because he had eaten only cold food and gone without his bread ration at breakfast, Shukhov felt emptier than usual. To stop his belly mithering and begging for something to eat, he put the camp out of his mind and started thinking about the letter he was shortly going to write home. ایک بہت ہی دردناک ناول ہے جس کا اثر آپ پہ بہت دیر تک رہتا ہے. شکریہ.